ربنا اطعنا، اس کو اطاعت کا نام کیوں دیا یار؟ اس کو تقلید کا نام دینا تھا، کیوں اطاعت کہا؟ پتہ لگ گیا اطعنا، یہ لوگ اپنے اکابر کی بات کو اس اندازے سے مانتے تھے جس اندازے سے محمد مصطفیٰ کی بات مانی جاتی ہے۔ اور یہ آج آپ کے علاقے سے تو میں خبر نہیں ہوں، ہمارے علاقوں میں یہ رواج ہے، اگر تو کسی کو کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین اور آمین کیا ہے تو یہ لوگ کہتا ہے اچھا جی بات تو ختم ہو گئی، لیکن ہمیں بتا دینا کیا ہمارے امام نے بھی کی ہے؟ اگر تو نے کہا امام نے نہیں کی تو وہ کہے رسول اللہ نے اگر 100 مرتبہ بھی کی ہے تو ہمارے لیے امام کی بات کافی ہے۔ لوگوں نے عوام کی ذہن اس طرح بنائی ہے یار۔ میں نے جب اعلان حق کیا تو انتہائی مصیبت تکالیف لوگوں نے پہنچائی، اور بات یہ کر رہا تھا کہ اس نے مذہب کو چھوڑا ہے، امام کو چھوڑا ہے۔ میں نے کہا اگر مذہب قرآن و حدیث ہو تو میں تو اب مذہب میں داخل ہوا ہوں، اور اگر مذہب قرآن و حدیث کے علاوہ کوئی اور چیز ہو تو یہ تو آپ کی بھی غلط فہمی ہے، آپ بھی اس کو چھوڑ دیجئے۔ بہرحال جہنم میں، اے عوام اس بات کو ذرا غور سے سنو، آخری بات ہے، اپنی زندگی کو لہو لعب میں برباد نہ کرنا۔ اے کراچی کے عوام یہ درد دل غور سے سن لینا، اپنی زندگی کو برباد نہ کرنا، دین کے نام پر بے دینی نہ کرنا، اسلام اور علماء کی خدمت کے نام پر اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن نہ بنانا۔ یاد رکھنا جہنم میں ایک فریاد یہ ہوگا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا، اے رب العالمین ہم تو اکابر کے پیچھے لگے تھے، وہ منطقی بھی تھے، صرف و نحو کے ڈگریوں سے بھی لبریز تھے، اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل، یہ تو ہمیں کہتے تھے یہ جبال العلم ہے، یہ فقیہ ہے، ہم نے بات مان لی، فاضلونا السبیل، ان سادات نے، ان اکابر نے ہم سے راہ حق بند کر دی اور ہم سے یہ راہ گم ہو گئی۔ اللہ فرمائے گا آتہم ضعفین من العذاب والعنہم لعنا کبیرا، سب کو دو چند عذاب دو۔ میں نے قرآن عوام کے لیے بھی نازل کیا تھا، علماء کے لیے بھی نازل کیا تھا۔ اے عوام مطمئن رہو، ہوشیار رہو، اپنے زندگی کو خوابوں میں، قصوں کہانیوں میں، لوگوں کی اقوال میں ضائع نہ کر، قرآن کو سینے سے لگاؤ، احادیث کو مضبوطی سے تھامے رکھو، اور اس مشن قرآن و حدیث کو لوگوں تک پہنچاؤ۔ انشاءاللہ آپ کا آخری دن ایسا ہوگا جیسا